لا الہ، کوئی الہ نہیں، جتنی بھی کوئی شانوں والا ہے، جتنی بھی کسی کی کوئی شان ہے، جس انداز میں بھی ہے، کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں جو الہ ہو سکے، جو معبود ہو سکے، جو معبود برحق ہو سکے، جس کی عبادت کی جائے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ تو اب جو اپنی انسان کی ہستی ہے اس کی طرف بھی توجہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اناء بہت زیادہ ہے۔ فرعون، شداد، حمان، نمرود، یہ کیا تھا؟ اناء کی وجہ سے ایسا ہوا نا۔ اور جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا، یہ اناء ہے۔ وہ اناء کہ جو سمجھے کہ مجھے معبود ہونا چاہیے، مجھے لوگ سجدہ کریں، تو ہر چیز کی نفی ہوگی۔ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں کائنات میں، ساری کائنات میں کوئی الہ نہیں، صرف ایک ہی ہستی ہے جو ابدی و ازلی عبادت کی مستحق ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ہے ملک، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ایک ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ تو لا فقیر یہ سبق دیتا ہے کہ پہلے تو ہر چیز کی نفی کر، حتیٰ کہ اپنے وجود کی بھی، اپنی اناء کی بھی نفی کر۔ لا الہ۔ اب جو اصل الہ ہے اس طرف توجہ گئی، الہ مگر ہے۔ یہ پہلے لا کی حقیقت میں یہ کفریہ کلمات ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لیکن الہ ہے، مگر یہ پہلا جز اگر یہی ٹھہر جائے تو کفر ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا مگر ہے۔ کون؟ جن کے اور بہت سے اسماء ہیں، جن میں سے ایک اسم جو ذاتی اسم ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ۔ بولو کون سا ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ جو الہی رہتا ہے، الف ساتھ رہے تو اللہ، الف کو علیحدہ کر دو تو پھر للہ، پھر بھی اسی طرف اشارہ ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اور اس لام کو بھی دور کر دو تو لہو، قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، اور اگر اس لام کو بھی دور کر دو تو آخر میں ہاں رہ جاتا ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اشارہ اسی ذات کی طرف ہے۔ الا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا مگر ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ابدی و ازلی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ کلمہ جو ہے نا، اس میں ایسی نورانیت ہے
کہ کوئی اس پر توجہ کر کے پڑھے تو اس کے انوار و تجلیات سے سارے کا سارا وجود نور اللہ نور ہو جاتا ہے. ایسے اس میں سے تجلیات نکلتی ہیں کہ انسان کا وجود اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسی وہ توجہ کرے گا اسی طرح سے اس میں سے انوار و تجلیات کا ورود ہوگا. جتنی اس کی توجہ ہے، حتیٰ کہ جو نہیں بھی کہنا وہ بھی اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس رنگ میں، اس عشق میں، اس مستی میں. اسی لیے تو جو خدا کے بندے بھوک کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، نہ بھوک کی پرواہ ہے، نہ وجود کے اوپر کپڑے کی پرواہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں. جب اس کا نشہ چڑھتا ہے نا تو اس نشے میں سوائے محبوب کے اور کچھ بھی یاد ہے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ، یہ عشق کی بات ہے نا. شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد سے باہر نکلے نا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بال بکھرے ہوئے مستانہ وار جھومتی چلی آ گئی. آپ فرماتے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اتنی حسین تھی. میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا اے زن سر بپوش، اے عورت اپنے سر کو ڈھانپ، کوئی تجھے دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگی اے شیخ دروغ میں کوئی جھوٹ بولتے ہو، مجھے دیکھنے والا مجھ پر عاشق نہیں ہوگا بلکہ وہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا. میں نے کہا یا اللہ، یہ عورت کیسا کلام بول رہی ہے، ایسا عارفانہ کلام. میرے منہ سے نکلا اللہ. کیا نکلا بولو؟ تم بھی کہہ دو نا، اللہ 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 اللہ. میرے منہ سے نکلا اللہ. یا اللہ، یہ کیسا کلام بول رہی ہے. جب میرے منہ سے اللہ نکلا تو وہ زمین پر گری اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا. جب زمین پر گری تڑپنا شروع کیا تو تڑپتے 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 میں نے دیکھا اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میں نے کہا یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے. تو آواز آئی اے شیخ شبلی، اس نے پہلی دفعہ میرا نام سنا تو مجھ پر عاشق ہو گئی. دوسری دفعہ جب میرا نام سنا تو میرے عشق میں مستانہ وار جھومنے لگی. اور جب تیسری دفعہ میرا نام سنا تو مجھ پر قربان ہو گئی. تو مجھ پر قربان ہو گئی. یہ ہے میرے اللہ کا نام، یہ ہے میرے پروردگار کا نام جو ساری کائنات کا مالک ہے. ہم پیار تو کرتے ہیں، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، کوئی کسی چیز سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی چیز سے پیار کرتا ہے. اللہ کے کوئی بٹیروں سے، کوئی تیتر سے، کوئی کتوں سے، کوئی اور کسی چیز سے، کوئی اور کس کس کا نام لوں، پیار کرتے ہیں. ارے پیار کرنے والے کبھی اللہ کے نام سے تو پیار کر کے دیکھ. بڑے حسن دیکھے اور پیار کیا، کبھی اللہ کے نام کے ساتھ پیار کر کے دیکھ. اور اللہ کو کے نام کو جیسے تو اور لکھتا رہتا ہے اسی طرح نہ دیکھ. اس اسم کے اندر اسم والے کا نظارہ بھی دیکھنا. جس کا اسم ہے اس کے نور کی طرف توجہ کر.
جیسا کہ حور تو اس کا ہر جگہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی آیا, فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا جی حج کر کے. فرمایا جب تو گھر سے چلا تھا, سفر شروع کیا, گھر کو چھوڑا تو گناہوں کو بھی چھوڑ دیا تھا؟ کہنے لگا نہیں حضور, گناہوں کو تو نہیں چھوڑا. اب دیکھیں نا, جاتے تو سارے ہی ہیں, دیکھنے میں کچھ اور معلوم ہوتا ہے, اور حقیقت والے حقیقت کو پاتے ہیں. گناہوں کو تو حضور نہیں چھوڑا. فرمایا اچھا, تو جب تو نے رستے میں رات گزاری کہیں وقوف کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے رستے میں مجاہدے میں بھی تو نے اس منزل کو پانے کے لیے وقوف کیا تھا؟ ٹھہرا تھا اس میں؟ کہا نہیں حضور, ایسے تو میں نے نہیں کیا. فرمایا کہ جب میقات پر پہنچ کر تو نے احرام باندھا تھا تو بشری صفات کو چھوڑ دیا تھا؟ کہنے لگا نہیں حضور, بشری صفات کو تو نہیں چھوڑا. اب دیکھیں نا, ایک چیز ہے وہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اس میں سے اس کی روح کو حاصل کر رہا ہے اور ایک صرف ظاہر کو لے رہا ہے. یہ قصہ طویل ہے, میں صرف اشارہ تک بات کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سے ایک اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ 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 کر رہا ہے, لیکن توجہ نہیں ہے. جب توجہ نہیں ہے تو اس کے انوار و تجلیات کا بھی ورود نہیں ہوگا. اور جب توجہ سے اللہ کہے گا تو اس میں اللہ کے الف کا جب اس پر ورود ہوگا تو جیسے وہ یکتا ہے اس کو بھی یکتا کر دے گا, اس کو بھی یکتا کر دے گا. اور جب لام کے انوار و تجلیات کا ورود ہوگا اس کی ہستی باقی نہیں رہے گی, مٹ جائے گی. اسی طرح پھر دوسرا لام, پھر ہا کا جب ہوگا تو پھر جس میں یہ ورود ہوتا ہے نا وہ پھر کیا کہتے ہیں سلطان صاحب, اندر ہو تے باہر ہو تے ہو کت لبیندا ہو دا داغ محبت والا تے دم دم نال سڑیندا ہو دا داغ. بولو محبت والا, بولو ہو دا داغ ہے. بر دل پر ہو کی چلی چلے تو تبھی ہے نا, دل پر وہ محبوب کے عشق کی چھری چلے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. جب وہ چلی ہی نہیں, دل زبا ہی نہیں ہوا تو کیا پتہ چلے اس محبت کا. کم از کم اور نہیں تو جتنی دوسری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں اتنی ہی اللہ کے نام سے محبت کر کے دیکھو, پھر دیکھو تو دیکھیں تو صحیح کیا ملتا ہے. ہمارا شیخ شبلی, اس نے پہلے دفعہ میرا نام سنا مجھ پر عاشق ہو گئی, دوسری دفعہ میرا نام سنا میرے عشق میں دیوانہ وار جھومنے لگی, اور جب تیسری دفعہ میرا نام سنا مجھ پر قربان ہو گئی. بولو مجھ پر قربان ہو گئی. اے شیخ شبلی, یہ ہزاروں دستار اور جبوں والوں پر سبقت لے گئی, ہزاروں دستار اور جبوں والوں پر سبقت لے گئی. یہ ہے وہ چیز جو فقیر کہتا ہے اس کو حاصل کر, اس کو حاصل کر. صرف ظاہری ذکر و فکر بھی نہ لگا رہا ہے, اس کے اندر جو اللہ نے تو تجلیات رکھی ہیں ان تجلیات کو حاصل کرنے کی کوشش کر.
تو بابا صاحب بابا لقمان صاحب آپ فرماتے ہیں پہلے ذکر کیا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اتنا اس میں گم ہوتے جائیے، گم ہوتے جائیے، گم ہوتے جائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، بلند آواز سے کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ لا بھی نہ رہے، لا الہ یہ بھی صبرات ہے، یہ بھی ختم ہو جائے، ایک صرف رہ جائے کیا؟ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ پھر اس کا ورود ایسا ہو، اس وجود پر ایسا ورود ہو کہ نہ میں رہوں نہ یار کی جستجو رہے، ایسا تجھ پر وارد ہو، ایسا وارد ہو، ایسا وارد ہو کہ اسم بامسمہ ہو جائے۔ تو یہ ذکر جب آپ کریں تو بس سب کچھ دل سے مٹا دیں، پھر ذکر کر کے دیکھیں کہ پھر انشاءاللہ اس کے نظارے کیا نصیب ہوتے ہیں۔ چلو اور کچھ نہیں، دن میں کام کرتے رہو، جو بھی کرنا ہے آپ کرو، لیکن کچھ نہ کچھ وقت رات کو تو نکالو نا، تہجد کے ٹائم پر اٹھو، رات کو وقت نکالو، بس سوائے تیرے اور تیرے پروردگار کے اور کچھ بھی نہ ہو، اس کے عشق میں، اس کی مستی میں۔ یہاں عورت مرد نہیں دیکھے جاتے کہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس مقام پر تو مٹ گیا جب میں تو وہ پردے سے باہر ہو گیا، یہی تو مقام تھا۔ حضرت ابو شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ڈھونڈتے 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 یہ مقام آیا نا، تو دیکھا کہ کس کو ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی اوپر ڈھونڈتا ہوں، کبھی نیچے ڈھونڈتا ہوں، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہوں، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہوں، کبھی اندر ڈھونڈتا ہوں، کبھی باہر ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر ایک نقطے پر آ کر توجہ جو تھی مرکوز ہو گئی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تینوں میں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا، تے جے تینوں میں اندر سمجھا تے پھر مقید جانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے، بولو اندر بھی تو ہے تے باہر ہے، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے، تے تینوں سب تو پاک پچھانا، تے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، بولو میں بھی ہائے۔ جب اس کے انوار و تجلیات کا ورود ہوگا تو پھر یہ کہاں رہے گا؟ نہ اس کی ہستی رہے گی، نہ یہ خود رہے گا، حتیٰ کہ بے ساختہ زبان سے نکلے گا میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، میں بھی، بولو میں بھی، آئے آئے، نہ میں رہوں نہ یار کی جستجو رہے، نہ میں رہوں نہ یار کی جستجو رہے، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تے تو، کہہ دو نا میں بھی تو ہے، پوری توجہ ادھر کر کے
اس جلوے کی طرف توجہ کر کے کہو میں بھی تم ہے، اور ہے بھی یہ سچ، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ جب قرآن میں خود اللہ نے فرما دیا هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ تو بول تیری ہستی کدھر گئی؟ تیری ہستی کدھر گئی؟ حویلی میاں باکر دی تے جمالو ایوی آکڑ دی، ارے تیرے اندر کوئی اور بس رہا ہے۔ تیری حرکات، یہ تیری حرکات جو تو سمجھتا ہے کہ میں حرکت کرتا ہوں، تو اگر تیرے بس میں ہے تو یہ تیرا کان سن رہا ہے، اسے کہو نا سننے کی بجائے دیکھنا شروع کر دے، یہ تو نہیں دیکھتا۔ یہ تیری آنکھ دیکھ رہی ہے، اسے کہو دیکھنے کی بجائے تو سننا شروع کر دے، وہ تو نہیں سنتی۔ اور تیری زبان بول رہی ہے، اسے کہو بولنے کی بجائے تو سوچنا شروع کر دے، یہ تو نہیں سوچتی۔ کیوں؟ جب میری ہے تو میرے کہنے پہ کیوں نہیں چلتی؟ وہ زبان حال سے یہ میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میری حرکات، میرے ہاتھ، میرے پاؤں کہتے ہیں ارے تو بھول گیا، میں تو کسی اور کے قبضے میں ہوں۔ اور جب تو اپنے وجود پر اس کا قبضہ جما دے گا، اس کا قبضہ جما دے گا تو تیری ہستی مٹ جائے گی۔ تو پھر مٹ گیا جب میں تو وہ پردے سے باہر ہو گیا، تیری ہستی پھر مٹے گی۔ اس لیے جب ذکر کرو تو ایسے انداز کے ساتھ ذکر کرو کہ ذکر کرتے کرتے صرف ذکر والا رہ جائے، جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذاکر، ذکر اور مذکور تینوں ایسے ایک ہو جائے، جیسے تین نقطے لگائے نا، یہ نقطہ لگ گیا، ایک یہ لگ گیا، ایک یہ لگ گیا۔ اگر میں یہاں سے سیدھا کھینچ دوں تو نقطوں کا نشان مٹ جائے گا، صرف بولو کیا رہ جائے گا؟ الف، بولو علم بس کریو یار ایکو الف تیرے در کا، علم بس کریو یار ایکو الف تیرے دل کا، جنہ شو الف تھی پایا بیدا باب نہ پڑھ دے۔ پکا کے تو دیکھنا، اس میں اللہ کو یاد کر کے دیکھ، انشاءاللہ انشاءاللہ تجھے کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ جدھر دیکھے گا تو زبان سے کہے گا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، اللہ ہو اللہ ہو، اللہ تو اللہ ہو، تیری زبان سے بھی نکلے گا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ان وسواس کو دور کر۔ احرام تو سب باندھ لیتے ہیں، یہ آسان بات ہے، لیکن صفات بشریہ سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ تو جب احرام باندھا، میں نے بھی احرام باندھا، جب حضور کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، میقات پر احرام باندھا، تو میں نے کہا اے دل سوچ تو صحیح، احرام تو باندھ رہے ہو، بشری صفات سے بھی باہر نکل رہے ہو کہ نہیں؟ اگر بشری صفات سے باہر نکلو گے تو پھر حاجی بے حجاب بنو گے، ورنہ حجاب کے حاجی رہ جاؤ گے۔ تو جب اس سے نکلو گے تو پھر تیری منزل شروع ہوگی نا۔ تو میرے عزیز، میرے ساتھی، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔
تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز.